بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الإمام البخاري رحمه الله إن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ اور برادران اسلام، آج ہمارے اس ادارے کے آخری درجے کے طلبہ حدیث شریف کی سب سے اہم کتاب بخاری شریف کا آخری سبق پڑھ رہا ہے، جس پر ان کی زندگی کا ایک دور پورا ہو جائے اور زندگی کا دوسرا دور شروع ہوگا اگر یہ کریں. نہ کریں تو کوئی زبردستی کرائے گا نہیں، لیکن اگر کریں تو اب ان کی زندگی کا دوسرا پیریڈ شروع ہوگا. ایک زمانہ ان کا پورا ہوا، دوسرا زمانہ شروع کرتے. میرے بھائیو، ایسا ہی سمجھو، ہم سب کی زندگی کا ایک پیریڈ ختم ہونا ہے، جس کو ہم دنیا کی زندگی کہتے ہیں. یہ زندگی بہرحال ایک دن ختم ہونی ہے. پھر اس کے بعد تھوڑے سے وقفے کے بعد دوسرا دور ہماری زندگی کا شروع ہوگا، اور یہ جو دوسری زندگی ہماری ہوگی وہ اس زندگی سے زیادہ قوی اور مضبوط ہوگی. یہ تو آپ حضرات نے سنا ہے کہ ہمارے دادا کا قد ہمارے ہاتھ سے 60 ہاتھ کا تھا. ان کے ہاتھ سے نہیں، ہر آدمی کے ہاتھ سے اس کا قد 5 ہاتھ کا ہوتا ہے. تو دادا آدم کے
ہاتھ سے 60 ہاتھ نہیں، ہمارے ہاتھ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے لوگوں کے ہاتھ کے اعتبار سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ کا تھا، اور جب ہماری دوسری زندگی شروع ہوگی تو ہر انسان کا یہی قد ہوگا۔ 60 ہاتھ کتنا لمبا، کہ جب اتنا لمبا ہے تو اتنا ہی موٹا تازہ ہوگا، کوئی دھاگے جیسا پتلا تھوڑی ہوگا۔ اور اتنے بڑے جسم کو ڈیل کرنے کے لیے جو اس میں روح ہے، وہ روح بھی اتنی قوی ہوگی۔ آج ہمارا وزن 100 کلو ہو جاتا ہے تو بدن بھاری معلوم ہونے لگتا ہے، 150 کلو ہو جاتا ہے تو اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور 200 کلو وزن ہو جائے تو پھر چارپائی میں پڑا ہی رہے گا۔ ہماری روح اس کو ڈیل نہیں کر سکتی۔ ہماری روح میں طاقت اسی 80-90 کلو بدن کو سنبھالنے کی ہے، اس سے زیادہ طاقت روح میں نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن جب دوسری زندگی شروع ہوگی اور تمام انسان آدم علیہ السلام کی صورت پر اور قد پر ہوں گے تو اس میں جو روح ڈالی جائے گی وہ روح بھی اتنی قوی و طاقتور ہوگی۔ تو جسم بھی طاقتور، روح بھی طاقتور۔ اور دوسری زندگی شروع ہوگی تو اس میں روح اور جسم دونوں کی طاقت بڑھ جائے گی۔ اس زندگی میں جو روح اور جسم کی طاقت ہے، اس طاقت سے وہ طاقت بڑھ جائے گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ان عزیز طلبا کی ایک زندگی ختم ہوئی، آج پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد ان کی دوسری زندگی شروع ہونی ہے، اور وہ جو دوسری زندگی شروع ہوگی وہ پہلی زندگی سے زیادہ طاقتور ہوگی۔ وہی مانا کہ اب تک انہوں نے خود سیکھا اور اب سکھلائیں گے۔ سیکھنا یہ لازم ہے اور سکھلانا یہ متعدی ہے۔ لازم کا اثر اپنی ذات تک رہتا ہے اور متعدی کا اثر دوسرے تک پہنچتا ہے۔ اور جو رزلٹ نتیجہ اپنی ذات تک رہے وہ کمزور ہوتا ہے، اور جو رزلٹ اور نتیجہ دوسروں تک پہنچے وہ قوی ہوتا ہے۔ کیوں؟ جو رزلٹ اور نتیجہ اپنی ذات تک رہے، ہماری ذات ایک ہے، اور دوسروں تک پہنچے تو دوسری تو پوری دنیا ہے، معلوم نہیں کہاں کہاں تک وہ اثر پہنچے گا۔ اس لیے جو دوسری زندگی شروع ہوتی ہے وہ متعدی ہے، اور اب تک کی جو زندگی تھی وہ لازم تھی۔ اب تک انہوں نے خود فائدہ اٹھایا، پڑھا، اب آگے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ دوسرے ہیں ساری دنیا کو فائدہ پہنچانا ہے، ساری خلقت کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اس اعتبار سے اب جو دوسری دنیا شروع ہوگی وہ بڑی ذمہ داری کی زندگی ہوگی۔ پہلی زندگی میں اتنی ذمہ داریاں نہیں ہیں، جتنی دوسری زندگی شروع ہونے پر ذمہ داریاں آئیں گی اتنی نہیں۔ ایک حدیث شریف ہے جس کو لوگ ناتمام بیان کرتے ہیں، اور ایک حدیث نہیں کئی حدیثیں ہیں جس کو لوگ ناتمام بیان کرتے ہیں، پوری نہیں بیان کرتے۔ وہ حدیث آپ حضرات کی سنی ہوئی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھلاتے ہیں۔ سیکھتے ہیں کون؟ یہ ناظرہ پڑھنے والے، حفظ کرنے والے، یہ حدیث کو محدود کر دیا۔ یہ جو مدرسے میں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے،
کوئی ناظرہ پڑھ رہا ہے، کوئی حفظ کر رہا ہے، حدیث کو یہاں تک کر دیا۔ حدیث عام ہے، ہر وہ انسان، ہر وہ مسلمان جو قرآن سیکھتا ہے، ناظرہ پڑھنا نہیں جانتا، پڑھو، حفظ کرنے کی صلاحیت ہے، کر۔ صحابہ کرام نے بچپن میں حفظ نہیں کیا تھا، ہر عمر میں حفظ کیا تھا، اور انہوں نے قرآن یاد کر کے حفظ کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو جب صحابہ ہر عمر میں حفظ کر سکتے تھے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہاں، تھوڑی ذہنی صلاحیت چاہیے۔ ہر آدمی حفظ نہیں کر سکتا، ذہنی صلاحیت چاہیے، مگر ذہنی صلاحیت ہر عمر میں ہوتی ہے۔ آج بھی بے شمار حفاظ ہیں جنہوں نے بڑی عمروں میں حفظ کیا ہے۔ اور ناظرہ پڑھنا، ناظرہ تو ہر مسلمان مرد اور عورت پڑھ سکتی ہے۔ ناظرہ پڑھنے میں کیا پریشانی ہے؟ تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ یہ جو مرد اور عورتیں ناظرہ پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن سیکھ رہے ہیں، یہ بہترین ہے، مگر ہم نے حدیث کو محدود کر دیا۔ مکتب میں جو بچے حفظ اور ناظرہ پڑھتے ہیں، وہ حدیث کو یہیں تک کر دیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حدیث یہاں تک نہیں ہے، حدیث عام ہے۔ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو۔ ناظرہ پڑھنا نہیں جانتے، پڑھو، سیکھو۔ ناظرہ پڑھنا جانتے ہو، حفظ نہیں ہے اور صلاحیت، دماغ میں صلاحیت ہے تو حفظ کرو۔ یہ جو ناظرہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، یہ حدیث نے فرمایا کہ بہترین لوگ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن۔ تو حدیث عام تھی تمام مسلمانوں کو، اسے مکتب کے بچوں کے ساتھ خاص کر دی۔ یہ غلطی ہے۔ چنانچہ عام مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ شاید 50% مرد اور عورتیں ناظرہ پڑھنا ہی نہیں جانتے، اور پوری 60، 70، 80 سال کی زندگی گزر جاتی ہے، ناظرہ پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تو بچوں کا کام ہے، ہم تو بڑے ہو گئے، بوڑھے طوطے نہیں پڑھا نہیں کرتے۔ ارے طوطا تو نہ پڑھتا ہو، انسان تو پڑھتا ہے، طوطا کیوں بنے؟ انسان بن۔ دیکھ صحابہ انسان تھے، انہوں نے ہر عمر میں پڑھا۔ دوسرا ٹکڑا ہے تم میں بہترین جو قرآن سیکھتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیو، اس حدیث کو سمجھو، ہر مسلمان اس کا مصداق ہے جو بھی قرآن سیکھتا ہے۔ اور تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سکھلاتے ہیں۔ اس کو بھی خاص کر دیا، ناظرہ پڑھانے کے ساتھ اور تجوید پڑھانے کے ساتھ، حفظ کرانے کے ساتھ خاص کر دیا۔ یہ جو بخاری شریف پڑھا رہا ہے یہ قرآن نہیں سکھلا رہا، یہ حدیثیں تو ساری قرآن کی شرح ہے۔ تو جب حدیثیں پڑھا رہا ہے تو قرآن نہیں سکھلا رہا، قرآن ہی تو سکھلا رہا ہے۔ یہ تو حدیثیں تو قرآن کی شرح ہے، اور یہ ہدایہ پڑھا رہا ہے، یہ قرآن نہیں سکھلا رہا۔ یہ فقہ تو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، قرآن و حدیث کا خلاصہ ہے۔ بس جب وہ خلاصہ پڑھا رہا ہے، ہدایہ پڑھا رہا ہے، تو وہ قرآن و حدیث ہی سکھلا رہا ہے۔ بس دین کا کوئی علم جو پڑھا رہا ہے وہ قرآن سکھلا رہا ہے، کوئی بلا واسطہ سکھلا رہا ہے، کوئی بل واسطہ سکھلا رہا ہے۔ بلا واسطہ اور بل واسطہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں بھی ہم نے حدیث کو محدود کر دیا، ناظرہ پڑھانے سے پڑھا رہا ہے، حفظ کرا رہا ہے، بس دو کو مصداق بنا دیا۔ حالانکہ تمام علوم اسلامیہ کے پڑھانے والے جتنے ہیں وہ سب حدیث شریف کا مصداق ہیں، وہ قرآن کو سکھلا رہے ہیں۔ تو فرمایا
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں۔ میرے بھائیو، جو ناظرہ نہیں پڑھا ہوا ہے پڑھو، مرد پڑھا ہوا نہیں ہے جاؤ مدرسے میں جا کر پڑھو، 1 گھنٹہ روزانہ دو، 6 مہینے میں ناظرہ پڑھتے ہو جاؤ گے۔ بیوی اگر ناظرہ پڑھی ہوئی نہیں ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے اس کو لے کر بیٹھے اور ناظرہ پڑھنا سکھائے۔ شوہر اگر نہیں قابل نہیں ہے تو مسلمان خواتین میں ایسی خواتین ہیں جو ناظرہ پڑھنا سکھاتی ہیں، ان کے پاس جائے، 1 گھنٹہ لگائے وقت۔ مگر ہماری غلطی یہ ہے، ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم نے حدیث عام کو خاص کر لیا۔ اسی طریقے سے قرآن کی سکھلانا یہ بھی عام تھا۔ دین سکھلا رہا ہے، وہ قرآن ہی سکھلا رہا ہے، دین اور قرآن الگ نہیں ہیں۔ بس جو شخص بھی دین سے واقف ہے اس کی ذمہ داری ہے دوسرے بندوں کو دین سکھلائے۔ باپ بچہ جب 7 سال کا 10 سال ہو گیا اسے نماز سکھلائی ماں باپ نے، یہ جو نماز سکھلائی یہ دین سکھلایا ہے، یہ قرآن سکھلایا ہے، یہ سکھلانے والے ماں باپ بہترین ہیں۔ اس سے زیادہ دین جانتا ہے کوئی اور سکھلاؤ۔ بہرحال میں کہہ ہی رہا تھا کہ بعض حدیثیں ہیں کمپریہنسو ہوتی ہیں، عام ہوتی ہیں، جامع ہوتی ہیں، بہت سارے مفہوم کو محیط ہوتی ہیں، لوگ اس کو ذرا سے حصے میں خاص کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں سمجھاؤں، جب تمام جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو یقال لقارئ القرآن، یہی لفظ حدیث میں قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا، حافظ لفظ نہیں ہے، حدیث کو حافظ کے ساتھ خاص کر دیا ہے، یہ غلط ہے۔ یقال لقارئ القرآن، قرآن کریم پڑھنے والے سے کہا جائے گا جس کو اس دنیا میں قرآن کریم سے دلچسپی ہے، حافظ ہے یا نہیں ہے، اور روزانہ 1 منزل پڑھتا ہے، 3 پارے روزانہ پڑھتا ہے، معمولاً تلاوت کرتا ہے 3 پارے کی روزانہ، کبھی نادہ نہیں ہونے دیتا، یہ قرآن پڑھنے والا بندہ ہے۔ اس سے جنت میں کہا جائے گا اقرأ وارتق فإن منزلتك عند آخر آیۃ تقرأها، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیری ترقی وہاں رکے گی جہاں تو آخری آیت پڑھے گا اور قرآن پورا کر ڈالے گا، آخری آیت تو نے پڑھ ڈالی بس تیری ترقی وہاں جا کر رکے گی، وہاں تک پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم راؤنڈ اباؤٹ ہے، وہ کہیں ختم ہی نہیں ہوتا، گھومتے رہو، راؤنڈ اباؤٹ میں گھومتے رہو۔ اسی لیے رمضان شریف میں جب قرآن آخری ختم کرتے ہیں تو 1 رکعت میں ختم کرتا ہے، اگلی رکعت میں شروع کر کے مفلحون تک لے جاتے ہیں، اور پھر یہ ہماری کوتاہی ہے کہ اگلے دن مفلحون کے بعد سے پڑھنا شروع نہیں کرتے، پھر ادھر ادھر سے پڑھتے ہیں، یہ کوتاہی ہماری ہے۔ اور مفلحون پر رکنا یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ تو کہیں بھی نہیں۔ ترمذی کی حدیث میں ہے بہترین مسافر الحال المرتحل ہے، بہترین مسافر وہ ہے کہ جس نے منزل پر پڑاؤ ڈالا آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے، تھوڑی دیر آرام کر کے پھر سامان اٹھایا، پھر اگلا آگے سفر شروع۔ اس حدیث شریف کا مصداق قرآن کریم کو بنایا گیا ہے۔
بس ایک ختم کر کے اگلا شروع کر دیا، یہ بہت اس حدیث کے مطابق ہے، لیکن مفلحون پر جا کر پھر وہ ختم، پھر ادھر ادھر سے پڑھتا ہے، دیکھیے ادھر ادھر سے کیوں پڑھتا ہے؟ اگلے دن مفلحون کے بعد والا جو ان الذین کفروا نہیں پڑھ سکتا، رسم بنا لی ہم نے۔ بہرحال جس مجلس میں آپ قرآن ختم کریں اسی مجلس میں نیا قرآن شروع کرتے ہیں، پاؤ پارا پڑھ کر رکے، آدھا پارا پڑھ کر رکے، وہاں نشان رکھ دیں، اگلے دن وہاں سے آگے پڑھنا شروع کریں۔ یہ حدیث شریف کا مطلب ہے۔ مگر رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، رسمیات میں ہم پھنس کر کے رہ گئے، حقیقت سے دور ہو گئے۔ آگے حدیث کا میں تو یہ سمجھا رہا تھا کہ قرآن راؤنڈ اباؤٹ ہے، وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ جب کبھی ختم نہیں ہوتا تو جنت میں قرآن پڑھنے والے کی ترقی کبھی رکے گی نہیں۔ قرآن پڑھنے والا، حافظ نہیں۔ یہ جو ہم نے حدیث کو حافظوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے یہ صحیح نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں یقال لقارئ القرآن، قرآن جس کو قرآن سے دلچسپی ہے اس دنیا میں، اسے جنت میں کہے گا تیرا جو شوق ہے، تیری جو دلچسپی ہے، یہ اپنا شوق پورا کر، قرآن پڑھتا جا، مرتبہ چڑھتا ہے۔ قرآن کا ثواب ہے، یہی جو ثواب ہے یہی درجے بڑھ رہے ہیں اس کے، جو پڑھ رہا ہے قرآن درجے بڑھتے جا رہے ہیں، یہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ اس دنیا میں قرآن پڑھنے کا ثواب تو ملتا ہی ہے، ہم سب جانتے ہیں، نہیں جنت میں قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اس حدیث شریف کو جو حافظوں کے ساتھ خاص کیا گیا ہے یہ صحیح نہیں، جس کو بھی قرآن سے دلچسپی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث شریف ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، نماز والے کو فلاں دروازے سے بلایا جائے گا، روزے والوں کو باب ریان سے بلایا جائے گا، صدقے والوں کو تیسرے دروازے سے بلایا جائے گا۔ جب یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں تو طالب علم ایک سوال کرتے ہیں کہ ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے، ہر مسلمان رمضان کے روزے رکھتا ہے، ہر مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے، پھر خیرات والوں کو اس دروازے سے، نماز والوں کو اس دروازے سے، روزے والوں کو اس دروازے سے، ایسا کیوں؟ ہر مسلمان خیرات بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے۔ تو وہاں ہم سمجھاتے ہیں کہ یہ جو فرض روزے نماز ہے یہ مراد نہیں ہے۔ جس کو نماز کے ساتھ دلچسپی ہے، جس کو روزوں کے ساتھ دلچسپی ہے، جس کو خیرات کے ساتھ دلچسپی ہے، جس کو حج کے ساتھ دلچسپی ہے، یہ انسانوں کی دلچسپیاں الگ ہیں۔ ایک بندہ ہے روزانہ 100 رکعتیں نفلیں 100 نفلیں پڑھتا ہے، ایک کو دلچسپی ہے مسلسل نفل روزے رکھتا ہے، ایک کو دلچسپی ہے خوب خیرات کرتا ہے غریبوں پر، ایک کو دلچسپی ہر سال حج میں جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے۔ ہر ایک کی اپنی دلچسپیاں ہیں۔ یہ روزے والے ہیں، یہ خیرات والے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا نام خیرات والا نہیں ہے، زکوٰۃ کے علاوہ اس کو خیرات سے دلچسپی ہے۔ اور یہ انسان کی اپنی اپنی دلچسپیاں ہیں، جس کو جس سے دلچسپی ہو۔ تو اسی طرح سے بعض بندوں کو تلاوت سے دلچسپی ہوتی ہے، روز 2-3 پارے ضرور پڑھیں گے، ناکا نہیں ہونے دیں گے۔ ان قرآن کے سے دلچسپی رکھنے والوں سے جنت میں کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا۔ بس میرے بھائیوں، حافظوں کے لیے حدیث خاص نہیں ہے، ہر مسلمان اس حدیث کا مصداق بن سکتا ہے۔ قرآن سے دلچسپی پیدا کرو، پڑھو روزانہ۔ ایک منزل پڑھ سکو تو سبحان اللہ، ایک منزل نہ پڑھ سکو تو آدھی منزل پڑھو۔
आधी मंजिल नहीं पढ़ सकते तो पाव मंजिल पढ़ो। 5 पारे की एक मंजिल होती है, 5 पारे की एक मंजिल है, तो 1.25 पारा पढ़ो, लेकिन इससे कम नहीं। लेकिन रोजाना 2 पारा 2 पारे तिलावत करनी है, नागा न हो, तो ये बंदा कहलाएगा कुरान वाला। इसी तरह ज़कात देने के अलावा बाल बंदे खूब दोनों हाथों से गरीबों पर खर्च करते हैं, रिश्तेदारों पर खर्च करते हैं, ये खैरात वाले कहलाएंगे। इसी तरह से बाल बंदे खूब नफल रोजे रखते हैं, ये रोजों वाले कहलाएंगे। इन सब के लिए जन्नत के अलग अलग दरवाजे हैं। और पुकारा जाएगा जिनको नमाज नफल नमाजों से दिलचस्पी है, आओ इस दरवाजे से जन्नत में आ जाओ। दूसरा दरवाजे से पुकारा जा रहा है जिसको सदके खैरात में दिलचस्पी है, वो आओ इस दरवाजे से अंदर आओ। जिसको रोजों नफल रोजों से दिलचस्पी है उसको पुकारा जाएगा, आओ इस दरवाजे से। जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये मजमून इरशाद फरमाया तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक अजीब सवाल किया। हजरत सिद्दीक अकबर ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जन्नत के किसी भी दरवाजे से बुलाया जाए और वो उस दरवाजे से जन्नत में पहुंच जाए तो काफी है। जन्नत में पहुंचना ही तो मकसूद है, वो पहुंच गया काफी है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा बंदा हो सकता है जिसको हर दरवाजे से पुकारा जाए? तो हुजूर ने फरमाया ऐसे बंदे हो सकते हैं, और फरमाया कि मुझे उम्मीद है तुम उन्हीं बंदों में से। हुजूर ने हजरत सिद्दीक अकबर से फरमाया कि मैं उम्मीद करता हूं कि तुम उन्हीं बंदों में से। इस हदीस से मालूम हुआ कि ऐसे बंदे एक नहीं हजारों बंदे हो सकते हैं। तमाम आमाल खैरिया से, नफल रोजों से भी दिलचस्पी पैदा करो, तिलावत से भी दिलचस्पी पैदा करो, नफल नमाजों से भी दिलचस्पी पैदा करो, हज और उम्रे से भी दिलचस्पी पैदा करो, तो सारे दरवाजों से बुलाया जाए। कोई अमल जन्नत में पहुंचने के बाद कोई अमल ऐसा नहीं है जिसका सवाब मिले। आमाल इस दुनिया में करने हैं, इसका सवाब आखिरत में पाना है। और जन्नत में जो हम नेक अमल करेंगे उसका कोई सवाब किसी हदीस में नहीं आया है। जन्नत में पहुंचने के बाद में आमाल का सिलसिला जारी रहेगा, जिक्र भी होता रहेगा, अल्लाह का जिक्र भी होता रहेगा, नमाजें भी चलती रहेंगी, तिलावतें भी चलती रहेंगी जन्नत में जाने के बाद। लेकिन तकलीफ मुकल्लफ नहीं होगा कि करे इबादत तो सवाब, न करे तो सजा, ऐसा नहीं। बल्कि कहते हैं कि जैसे हमारा सांस चलता है, निकलता है, जाता है, और हमारा कोई इख्तियार नहीं, हम सो रहे हैं और सांस निकल रहा है, आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा, इस तरह से जन्नत में जिक्र चलता रहेगा। और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुजूर ने जब मेराज में गए हैं तो कब्र में नमाज पढ़ते देखा है, तो नमाजें भी होती चलती रहेंगी। लेकिन सवाब किसी हदीस में किसी अमल का सवाब नहीं आया, सिर्फ कुरान पढ़ने का सवाब आया है कि जन्नत में कारी कुरान से कहा जाएगा कुरान पढ़ता जा और मरातिब में चढ़ता जा। ये जो मरातिब में चढ़ रहा है ये कुरान पढ़ने का सवाब है। तो खैर मेरे भाइयों, मैं ये समझा रहा था कि बाज हदीस से मुख्तसर कर दी जाती है, मुनहसिर कर दी जाती है, खास कर दी जाती हैं, जरा आगे को हदीस आम होती है। हजरत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान है,
کتاب کے آخری باب میں سورہ انبیاء کی ایک آیت لکھی ہے، جو قیامت کا میدان قائم ہوگا، اولین و آخرین سارے زندہ ہو کر کے میدان قیامت میں جمع ہوں گے، تو میدان قیامت میں انصاف کی ترازویں رکھی جائیں گی۔ کیونکہ ایک ترازو میں کام نہیں چلے گا، اولین و آخرین کتنے جمع ہیں، اب سب کے نام اعمال تلنے ہیں، تو ایک ترازو نہیں، بے شمار ترازویں رکھی جائیں گی اور ان میں اعمال تلے جائیں گے۔ فرمایا وَنَوَّعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کا دن جب آئے گا تو انصاف کی ترازویں رکھیں گے، انصاف کی ترازویں۔ یہ شہر میں جب داخل ہوتے ہیں، یہ ہائی وے پر جگہ جگہ پر کانٹے ہوتے ہیں، ادھر ٹرک تلتے ہیں۔ انڈیا میں ان کو دھرم کانٹا کہتے ہیں۔ ساری بدماشیاں اسی دھرم کانٹے پر ہوتی، جو چاہو پرچہ بناوٹی پرچہ بنا لو۔ تو یہ انصاف کی ترازویں ہیں، دھرم کانٹے ہیں، مگر یہاں کو بدماشی نہیں چلے، یہاں انصاف کے ساتھ اعمال تلیں گے۔ نَوَّعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر فرمایا کہ نام اعمال تلیں گے تو کسی کا ذرہ بھر حق نہیں مارا جائے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی شخص کا، کسی نفس کا ذرا بھی حق نہیں مارا جائے گا۔ انعام سے نواز دیا جائے گا، ہوگا، انعامات سے نوازا جائے گا۔ ایک نیکی لایا 10 ثواب، ایک نیکی لایا 700 ثواب، یہ فضل ہے۔ جب اعمال تلیں گے تو فضل تو ہوگا، لیکن ثواب گھٹا دیا جائے نہیں، یہ حق مارنا ہے۔ مثال لو، طالب علم نے پرچہ لکھا، 45 نمبر کا پرچہ ہے، بس 45 نمبر والے کو 46 دے دیے جائیں، یہ حق نہیں مارا، 1 نمبر اور زائد دے دیے۔ ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ آج کل مدارس میں اساتذہ اس کو رحم دلی سے کہتے ہیں، رحم دلی، بیچارے کو دے دو 1-2 نمبر زائد دے دو، بلکہ ناپاس ہونے کے قابل نہیں، بیچارے کو پاس کر دو، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ طالب علم کے گلے پر چھری پھیرنا ہے۔ کیوں؟ بغیر استعداد کے پاس ہو گیا تو کیوں محنت کرے گا؟ روٹی ملے یوں تو کھیتی کرے کیوں؟ جب بغیر محنت کیے پاس تو ہو ہی جانا ہے تو کیوں پڑھے؟ لہذا یہ جائز نہیں ہے، یہ طالب علم کو غلط فہمی میں مبتلا کرنا ہے، اس کی زندگی کو برباد کرنا ہے۔ لہذا 45 نمبر کا مستحق ہے تو 45 دو، 1 نمبر انعامی زائد دے تو کوئی حرج نہیں، زیادہ نہیں۔ لیکن اگر 45 کا مستحق ہے تو اس کو 44 دینا یہ ظلم ہے، یہ جائز نہیں۔ جو اس کا حق ہے وہ نمبر تو پورے دو اسے۔ تو قیامت کے دن جب ترازویں قائم کی جائیں گی اور اعمال تلیں گے تو فضل ہوگا، ظلم نہیں ہوگا۔ نیکیوں کا بدلہ کئی گنا بڑھا کر کے دیا جائے گا، لیکن کسی کے نیکی کا بدلہ کم دیا جائے نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور برائیوں کا بدلہ، برائیوں کے بدلہ معاف کر دی برائی، یہ فضل ہے۔ گناہ کیے تھے، برائیاں کی تھی، معاف کر دی۔ بہت سے مومن بندے، کافر نہیں، بہت سے مومن بندے قیامت کے دن
اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیاں غلطیاں معاف کر دیں گے، درگزر کر دیں گے. تو یہ فضل ہوا. لیکن گناہ ہے ایک تھپڑ کا اور 2 تھپڑ مارے، یہ ظلم ہے. گناہ ہے ایک ڈنڈا مارنا چاہیے، 2 ڈنڈے مارے، یہ ظلم ہے. اللہ کے بارگاہ میں ظلم نہیں ہے. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو ترازو میں جو ترازویاں رکھی جائیں گی اس میں برائیاں بھی تولی جائیں گی. کسی برائیوں کو درگزر کیا، معاف کر دیا، ایسا ہوگا، یہ فضل ہے. مگر نہ کردہ گناہ کی سزا دیتی، گناہ کیا نہیں اور سزا دیتی، یا کردہ گناہ کی واجبی سے زیادہ سزا دیتی. واجبی یعنی جس کا وہ مستحق ہے اس سے زیادہ سزا دیتی، ایسا نہیں ہوگا. یہ ظلم ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ظلم نہیں ہے. فرمایا فلا تظلم نفس شیئا، کسی شخص پر ذرہ بھر ظلم نہیں ہو. پھر فرمایا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر عمل رائے کے دانے کے برابر ہوگا، اچھا عمل یا برا عمل، وہ عمل ترازو میں لایا جائے. وہ عمل غیر حاضر نہیں رہ سکتا، اس کو ترازو میں بہرحال لایا جائے گا. اگر رائے کے دانے کے برابر عمل ہے تو اللہ فرماتا ہے اتینا بہا، ہم اس عمل کو لائیں گے، اس رائے کے دانے کو ہم لائیں گے. کتنا باریک عمل کون کہاں سے ڈھونڈ کر لائے گا. فرمایا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، حساب ہم لے رہے ہیں، اللہ تعالی حساب لے رہے ہیں جو علیم و خبیر ہیں، کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہیں. کون سا جز کہاں ہے سب اللہ کو پتا ہے. بس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، باریک سے باریک عمل کو میزان عدل میں لے آنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. یہ آیت کریمہ لکھی، یہ آیت آخری بات میں لکھ کر کیا کہنا ہے وہ بعد میں بتائیں گے. آگے بڑھو. پھر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی بات فرمائی، ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، انسان کا کے اعمال، عمل نہیں، انسان کے اعمال اور ان کی منہ سے بولی ہوئی بات، چاہے اچھی بات بولی ہو چاہے بری بات بولی ہو، سب کو تولا جائے گا. انسان کے اعمال کو بھی تولا جائے گا، انسان کی منہ سے بولی ہوئی باتوں کو بھی تولا جائے گا. ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن. یہ دوسری بات، ان طلباء کو جب ان کی ایک زندگی پوری ہو رہی ہے اور اگلی زندگی شروع ہونے کا وقت آ رہا ہے تو امام بخاری نے یہ دوسری بات ان کو سنائی. دیکھو اب اگلی زندگی میں تم جو اعمال کرو گے تمہارا ہر عمل تولا جائے. یہ جو پہلی زندگی میں اعمال ہیں وہ تو تولے جاتے ہی رہے ہیں. جب ہر سال آخر میں امتحان لیتے، یہ اول آیا، یہ دوم آیا، یہ سوم آیا، یہ کچھ بھی نہیں آیا، یہ جو امتحان لیتے ان کی سال بھر کے اعمال تولے جا رہے ہیں. تو یہ زندگی میں تو گزر گئی، جو تولنا تھا تل گیا. لیکن اب جو اگلی زندگی شروع ہو رہی ہے وہ ہر سال نہیں تلے گا. اگلی زندگی کے تمام اعمال قیامت کے دن تلیں گے. اعمال بھی تلیں گے اور منہ سے بولی ہوئی باتیں بھی تلیں گے اور ایک ساتھ تلیں گے. مدرسے کی زندگی میں تو سال میں 2-3 مرتبہ اعمال تلتے ہیں. 6 ماہی امتحان ہوتا ہے، 6 ماہی امتحان ہوتا ہے، سالانہ امتحان ہوتا ہے. کئی مرتبہ ان کے پڑھنا، یہ ان کا عمل ہے، یہ تلتا ہے.
لیکن دوسری زندگی میں جو اعمال و اقوال ہیں وہ ہر سال نہیں تلیں گے، وہ زندگی کے آخر میں قیامت کے دن وہ اعمال تلیں گے۔ پھر یہ بات کیوں یاد دلائی ہے؟ میں نے اشارہ کیا، تفصیل بات نہ کروں، پھر آگے بڑھو۔ یہ جو اقوال ہیں اور اعمال ہیں یہ ہلکے بھاری ہوتے ہیں، ہلکے بھاری ہوتے ہیں۔ جیسے سونا سب سے زیادہ بھاری ہے، چاندی اس سے ہلکی، پانی اس سے ہلکا ہے، تیل اور ہلکے ہیں۔ تمام چیزوں کے ایک کٹورا بھر کر پانی ہے اس کا وزن زیادہ ہوگا، اور وہی کٹورا بن کر سرسوں کا تیل ہے اس کا وزن کم ہو جائے۔ ایک مقدار سونا اس کا وزن زیادہ ہوگا، اسی مقدار کی چاندی کا وزن کم ہو جائے گا۔ موٹی سی بات ہے، سبھی بندے سمجھتے ہیں اس کو۔ اسی طرح سے کیفیات، ایک کے بغل میں تھرمامیٹر گھسایا 102 بخار ہے، دوسرے کے بغل میں گھسایا 103 بخار ہے، دیکھو اس کا بخار بھاری ہو گیا۔ چوتھے کے بغل میں گھسایا 104 بخار ہے، خطرہ۔ تو یہ بخار کیفیت ہے، یہ کیفیت بھی ہلکی بھاری ہوتی ہے۔ بس عمل کے ہلکے بھاری ہیں، اور اقوال منہ سے بولی ہوئی باتیں بھی ہلکی بھاری ہوتی ہیں۔ بس جس کے عمل کا جتنا وزن ہے اتنا ثواب ملے گا، سزا ملے گی۔ جس کے عمل کا جتنا قول کا، منہ سے بولی ہوئی بات کا جتنا وزن ہے اس کے اعتبار سے بدلہ ملے گا، سزا ملے گی۔ حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ نے فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں 1 مد 500 گرام جو خرچ کیا ہے، تو بعد کے مسلمان اگر احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کریں تو وہ ایکول نہیں ہو سکتے، کیونکہ 1 مد جو گیہوں سے بھی ہلکا نکما غلہ، اس کا وزن کتنا ہے؟ احد پہاڑ کے بقدر سونا، اس کے برابر، اس سے زیادہ وزن ہے اس کا۔ اور برائی حدیث شریف میں ہے کہ آدمی منہ سے ایک بات، پوری بات بول دیتا ہے، لا یبالی بہا، وہ کہتا ہے اس میں کیا برا ہے، کوئی خاص بری بات تو میں نے نہیں بولی، اس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائی میں ڈال دیا جاتا ہے، 70 سال کی گہرائی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ بولی ہوئی بات اتنی بھاری سنگین ہوتی ہے۔ دیکھو لوگ آپس میں گالیاں دیتے ہیں تو بعضی گالیاں اتنی ہلکی ہیں کہ دیتے ہیں، سنتے ہیں، اور سن کر کے ادھر سے ادھر کر دی، کوئی ناراضگی نہیں ہوتی، کوئی غصہ نہیں آتا۔ اور بعض گالیاں اس سے زیادہ بھاری ہوتی ہیں۔ اس نے گالی دی، اس نے کہا آپ نے مجھے گالی دی، اس نے کہا سوری، بات ختم۔ اور بعض گالیاں ایسی ہیں کہ دے دی جائے تو آدمی لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ معلوم ہے گالیوں کے بھی وزن ہے، ہلکی بھاری گالیاں ہیں۔ بس اسی طریقے سے جو اچھے کلمات ہیں ان کا بھی وزن ہے، ہلکے بھارے کلمات ہیں۔ اور جہنم کی 70 سالہ گہرائی میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کا مطلب سمجھو، جنت کے درجات چڑھتے ہیں، پہلے سے بہتر دوسرا، دوسرے سے بہتر تیسرا، سب سے بہتر آخری درجہ، اور جہنم کے درکات اترتے ہیں، سب سے اوپر کا جہنم کا کم ہلکی سزا، اور دوسرا اور بھاری سزا، اور نیچے اور بھاری سزا،
جتنا نیچے اترو گے درکات ان کی سزائیں بھاری ہو جائیں گی. 10 منزلہ بلڈنگ پر سے ایک ڈیلا نیچے ڈالو, زمین پر کتنی دیر میں پہنچتا ہے؟ 5 سیکنڈ میں. وہ ایک کلمہ بولنے کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا, وہ 70 ایئرز تک گرتا ہی چلا جائے گا. اتنا جہنم کی کیسے پہنچے گا؟ بتلاؤ اتنی گہرائی میں جہنم میں کتنا سخت سزا ہوگا. تو میں تو مثال دے رہا کہ اچھے اقوال کا بھی وزن ہے, ہلکے بھاری ہے, اور برے اقوال کا بھی وزن ہے, ہلکے بھاری ہے. بس ثواب بھی مختلف ہوگا اور سزا بھی مختلف ہوگی. لہذا اب تم جو دوسری زندگی شروع کرو گے تو دوسری زندگی میں جو تمہارے اعمال اور اقوال ہیں ان کا وزن دیکھا جائے گا, ہلکے بھاری ہوں گے. لہذا بہتر سے بہتر عمل کرو, بہتر سے بہتر اقوال کرو. پھر حدیث شریف سے یہ مضمون ثابت کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, 2 سنٹینس, 2 بول, 2 جملے, 2 کلمے رحمان کو بڑے پیارے ہیں. اللہ کو نہیں, اللہ کی صفت رحمان, نہایت مہربان اللہ کو وہ دونوں جملے نہایت پیارے ہیں. اور زبان سے ادا کرنے میں نہایت ہلکے, بے تکلف زبان سے ادا ہوتے ہیں. اور کل قیامت کے دن جب میزان ترازو میں وہ جملے 2 رکھے جائیں گے تو ویری ہیوی. وہ 2 جملے کیا ہیں؟ ایک جملہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ, دوسرا جملہ ہے سبحان اللہ العظیم. یہ 2 جملے ترازو میں نہایت بھاری. کیوں؟ زبان پر یہ 2 جملے ہلکے ہیں. اس کے لیے کوئی دلیل نہیں پیش کرنی. پڑھ کر دیکھو, فجر پڑھ کے تسبیح لے کر بیٹھو اور پڑھنا شروع کرو, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ. شام تک زبان نہیں رکے گی, منہ میں تھوک خشک نہیں ہوگا. پڑھ کے دیکھو. یہ دلیل ہے کہ زبان پر بہت ہلکے ہیں. بس اس کی کوئی دلیل نہیں پیش کرنے. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا؟ عورت نے ہاتھ میں چوڑیاں پہنی, کنگن یعنی چوڑیاں پہنی, 5-10 چوڑیاں پہنی. پھر اس نے بچی سے کہا ذرا میرر لائیے, درپن لائیے, آرسی لائیے, میں دیکھوں مجھے چوڑیاں کیسی لگ رہی. تو کہا ہاتھ کنگن, ہاتھ میں چوڑیاں تو نے پہن رکھی ہیں, اس کو دیکھنے کے لیے آرسی کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ جملے زبان پر ہلکے ہیں, اس کے دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ پڑھ کے دیکھ. اور یہ 2 جملے ترازو میں ویری ہیوی. کیوں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے پیا جس کو چاہے وہی سہاگن. پیا یعنی شوہر, اور سہاگن یعنی دلہن. شادی ہوئی, عورت دلہن رخصت ہو کر شوہر کے یہاں گئی پہلی رات میں, شوہر آیا, شوہر کو بیوی پسند آ گئی تو دلہن ہے. پیا جس کو چاہے وہی سہاگن. وہ شوہر پہنچا, اس کو بیوی پسند نہیں آئی تو وہ سہاگن کہاں ہے, دلہن کہاں ہے, وہ تو چوڑے لے. اردو کا محاورہ ہے پیا جس کو چاہے وہی سہاگن. جب رحمان کو, مہربان اللہ کو یہ 2 جملے
نہایت پسند ہیں تو ترازو میں ان کا وزن تو بڑھنا ہے، یا جس کو چاہے وہی سہاگن. لہذا اس کی دلیل بھی کوئی نہیں بیان کرنی کہ یہ ترازو میں یہ جملے ہیوی کیوں ہوں گے، اس لیے کہ رحمان کو محبوب ہیں، رحمان کو پسند ہے تو ان کا وزن بڑھے گا. اب بات آئی کہ یہ دو جملے رحمان کو کیوں پسند ہیں. تو میرے بھائیوں اس کو سمجھو، ان دونوں جملوں میں اللہ کی معرفت، کامل معرفت ہے. معرفت کا بیان ہے ثبوتی معرفت بھی اور سلبی معرفت بھی. اس کی تفصیل یہ ہے کہ تمام علوم اسلامیہ جو اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کو سکھلایا ہے، ان تمام علوم میں مین نالج، بنیادی علم معرفت الہی ہے. اللہ کو پہچانو. اللہ کو پہچانے گا تبھی تو اللہ کی عبادت کرے گا. صرف اللہ کی عبادت اسی وقت کرے گا جب اللہ کو پہچانے گا. تو علوم اسلامیہ میں مین علم معرفت الہی ہے. اور اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ نے یہ علم اس دنیا میں ہمارے آنے سے پہلے یہ علم ہمیں سکھلایا اور سکھلا کر کے اس دنیا میں بھیجا. تفصیل کا وقت نہیں. آپ جانتے ہیں آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کی ساری اولاد کو پیٹ سے نکالا. پیٹ سے نکالنے کے بعد میں کلاس لی اور تمام انسانوں کو اللہ نے اپنی پہچان کروائی. پہچان کروا کر پھر ایگزام لیا اور 1 کویشچن، ایک ہی سوال. جتنے سوال کم ہوں گے اتنا پرچہ مشکل. پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو تمام انسانوں نے 100 نمبر کا نہیں 125 نمبر کا پرچہ لکھا. یہ کہا بلا شہیدنا اللہ تعالی کا، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. یہ عہد الست میں یہ سب ہو چکا ہے. تمام انسان پیدا ہو چکے ہیں، ان کی روحیں پیدا ہو چکی ہیں اور اللہ نے اپنی پہچان کروائی ہے. پھر وہاں سے ماں کے پیٹ میں جب باڈی تیار ہوتی ہے تو حدیث میں ہے کہ فرشتے کو اللہ حکم دیتے ہیں اور وہ اس روح کو جس کے لیے یہ باڈی تیار ہوئی ہے وہ روح لا کر باڈی میں ڈال دیتا ہے اور ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو گیا. پھر 4 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تاکہ دنیا کی آب و ہوا کے قابل ہو جائے. پھر اس کے بعد میں دنیا میں پیدا ہوتا ہے. پیدا کے معنی ظاہر ہوتا ہے. یہ فارسی لفظ ہے پیدا. نتھنگ سے تھنگ بننا نہیں، وہ تو عہد الست میں ہو چکا ہے. اور پھر ساری روحیں عالم ارواح میں ہیں، وہاں سے ماں کے پیٹ میں باڈی میں آتی ہیں، پھر وہاں سے دنیا میں آتا ہے. پھر وہ جو سبق پڑھایا ہے اس سبق کو اس دنیا میں آ کر ہو سکتا ہے انسان بھول جائے. تو اللہ نے پیچھے سے انبیاء منتخب کیے اور ان پر آسمان سے کتابیں نازل کی تاکہ وہ انسانوں کو پڑھایا ہوا سبق اگر وہ بھول جائیں تو بھولا ہوا سبق یاد دلائے کہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی کی بندگی کرو. لا الہ الا اللہ. یہ جو اللہ کی معرفت ہے جو ہمیں ازل میں اللہ کی پہچان کروا کر یہاں بھیجا گیا ہے، یہ اللہ کی معرفت ثبوتی اور سلبی، پازیٹو اور نیگیٹو، 2 طرح سے یہ معرفت یہ پہچان ہوتی ہے. ثبوتی معرفت یہ ہے کہ اللہ میں یہ خوبی، یہ خوبی، یہ خوبی، یہ خوبی، تمام خوبیوں کا سرچشمہ اللہ ہے. کوئی ایسی خوبی نہیں ہے جو اللہ میں نہ ہو. اور نیگیٹو سلبی معرفت یہ ہے کہ اللہ اس عیب سے پاک ہے، اس کمی اللہ میں نہیں ہے، یہ کمی نہیں ہے، ہر عیب سے پاک ہے. ایسی ذات جس میں کوئی کمی عیب نہیں ہے اور ہر خوبی اس میں جمع ہے، اس ہستی کا نام ہے اللہ.
اب آپ دیکھیے ان دونوں جملوں میں یہ دونوں معرفتیں جمع ہیں. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یہ سلبی معرفت ہے، پاک ہے، کوئی عیب اور کمی نہیں ہے. وَبِحَمْدِهِ، اور اللہ اپنی تعریف کے ساتھ ہے، اور تعریف ہوتی ہے صاحب کمال کی، یعنی ہر کمال ان کے اندر موجود ہے، اسی لیے انہی کی تعریف ہے. تو ایک جملے میں ثبوتی اور سلبی دونوں معرفت ہیں. سبحان اللہ سلبی معرفت، وَبِحَمْدِهِ ثبوتی معرفت. دوسرا جملہ ہے سبحان اللہ، یہ سلبی معرفت ہے. العظیم، بڑی ہستی، بڑی ہستی وہ ہوتی جو کمال والی ہوتی، کمال رکھتی. تو العظیم میں ثبوتی معرفت ہے اور سبحان اللہ میں سلبی معرفت ہے. بس ہر جملہ دونوں معرفتوں پر مشتمل ہے، ثبوتی معرفت اور سلبی معرفت. جب دونوں جملوں کا اللہ کے انٹروڈکشن، اللہ کے تعارف سے دونوں جملوں کا تعلق ہے، اور جو علوم اسلامیہ کا مین نالج ہے، سر چشمہ ہے علوم کا، ان ہر جملے میں کمپلیٹ نالج ہے، علم ہے، تو اب یہ جملے تو رحمان کو پیارے ہونے ہی چاہیے. جب ان کا تعلق رحمان کی ذات کے ساتھ ہے تو اس کے پیارے تو رحمان کو ہوں گے ہی. اور جب رحمان کو پیارے ہوں گے تو ترازو میں ان کا وزن بھاری ہوگا. اور زبان پر ہلکے ہیں، پڑھ کے دیکھ لو. یہ حدیث شریف لا کر کے اشارہ کیا کہ اب تمہاری اگلی زندگی میں جو تمہارے اعمال ہوں گے اور تمہارے اقوال ہوں گے یہ ہلکے بھاری ہوں گے. لہذا کوشش کرو بھاری سے بھاری عمل کرنے کی، کوشش کرو بھاری سے بھاری بات کہنے کی، تاکہ کل قیامت کے دن جب ترازو میں تمہارے اعمال اور اقوال رکھ کر تولے جائیں گے تو تمہارا چہرہ خوشی سے کھل جائے، تمہارا دل خوشی سے جھوم جائے. ایسے اعمال کرو، ہلکے پھلکے اعمال مت کرو. دیکھو میں مثال دوں، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، جب مسجد میں سے لوگ نماز پڑھ کر نکلتے ہیں تو کوئی نماز کا 10واں حصہ پڑھ کر آیا، 9 حصے گئے، کوئی 9واں حصہ لے کر آ رہا، 8 حصے گئے، کوئی 5واں حصہ لے کر آ رہا ہے، 4 حصے گئے، کوئی آدھی نماز لے کر آ رہا، آدھی نماز آئے، اور کوئی ہے جو کمپلیٹ نماز لے کر آتا ہے. اس مسجد میں سے جب نکلتے ہیں تو تمام نمازیوں کی نماز ایک درجے کی نہیں ہے. یہ فرق کہاں پڑتا ہے؟ یہ فرق پڑتا ہے کیسی توجہ سے نمازی نے نماز پڑھی، اس سے نماز کا درجہ بنتا ہے. بازا نماز پڑھتا ہے، اتفاقاً نماز کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، ورنہ تو وہ جو جیب میں موبائل ہے، جس میں گیم دیکھتا رہتا ہے، دماغ اسی میں کھویا ہوا ہے، گھر میں ٹی وی ہے، اس کو دیکھ کر آیا ہے، ان پکچروں میں دماغ گھسا ہوا ہے، نماز ہاتھ باندھ کر امام کے پیچھے کھڑا ہے، اور کبھی کبھی ذہن حاضر ہو جاتا ہے، اکثر غیر حاضر. تو نماز کا 10واں حصہ لے کر ہی لوٹے گا، 9 حصے تو ضائع ہو جائیں گے. اور ایسے بھی بندے آج بھی ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک صحابی کو لڑائی میں تیر لگا، بدن میں تیر گھس گیا. اس زمانے میں آپریشن تو ہوتے نہیں تھے، تو اب اس تیر کو بدن میں سے نکالنے لگے تو تکلیف ہو رہی ہے. تو ان صحابی نے لوگوں سے کہا رکو، میں نماز شروع کرتا ہوں، میں نیت باندھ لوں، نماز شروع کر دوں، پھر نکال دی. جو انہوں نے نماز نیت باندھی، نماز ان کی شروع ہو گئی، پڑھنا شروع کر دیا.
وہ تیر نکال دیا کھینچ کر کے وہ پڑھ رہے ہیں نماز میں، کچھ احساس نہیں۔ ایسے بھی بندے ہیں کہ نماز کی طرف اتنے متوجہ ہیں کہ تیر بدن میں سے نکال دیا گیا، ان کو تو کچھ احساس ہی نہیں۔ یہ وہ بندہ ہے جو پوری نماز لے کر مسجد سے لوٹتا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے کہ کبھی کبھی توجہ حاضر ہو گئی۔ دونوں کی نمازوں میں فرق ہے۔ بس میرے بھائیوں، اسی طرح سے سمجھو کہ برائیاں ہلکی بھاری ہوتی ہیں۔ ایک برائی میں اور آپ کریں، اور ایک لغزش انبیاء سے ہو گئی۔ انبیاء کی جو ہے وہ لغزش ہے، چلتے چلتے بغیر خیال کے پھسل پڑا۔ تو انبیاء سے ایسی باتیں ہیں، وہ لغزش ہے، چلتے چلتے پھسل پڑا، خیال بھی نہیں رہا اور پھسل پڑا۔ جیسے دادا آدم نے جنت میں وہ درخت کھا لیا جسے منع کیا گیا تھا، یہ گناہ نہیں تھا، یہ لغزش تھی، چلتے چلتے پھسل گئے۔ یا جیسے یونس علیہ السلام اللہ کی وحی کا انتظار کیے بغیر قوم میں سے چل دیے، کیونکہ قوم کو عذاب کی خبر سنا دی تھی، ان کو اللہ کی وحی کا انتظار کرنا چاہیے تھا، پھر قوم کو چھوڑنا چاہے تھا، وہ اگر اجازت چل دی، یہ لغزش۔ اور ایسی ہی غلطی ہم کریں گے تو وہ گناہ ہے۔ لغزش پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ آدمی چلتے چلتے پھسل پڑا، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، یہ دنیا کہتی ہے کیا کریں بے، پھسل پڑے کیا ہوگا۔ اور جان بوجھ کر کوئی کسی کو دھکا دے کر گرائے اور ٹانگ ٹوٹ جائے تو اس کا جرمانہ دینا پڑے گا، پینلٹی دینی پڑے گی۔ لہذا میرے بھائیوں، اعمال، اچھے اعمال بھی ہلکے بھاری ہوتے ہیں، برے اعمال بھی ہلکے بھاری ہوتے ہیں۔ اب بات کو سمیٹو۔ میں نے کہا تھا کہ ہمارے ان عزیز طلباء کی زندگی کا ایک پیریڈ پورا ہوا، اب اگلا زمانہ شروع ہو رہا ہے۔ اس اگلے زمانے میں ان کو اعمال بھی کرنے ہیں، اقوال بھی کرنے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ اگلی زندگی میں ویری ہیوی اعمال کریں، بھاری سے بھاری اعمال کریں، باتیں بھی کریں تو نہایت بھاری باتیں، کارآمد باتیں کریں، تاکہ کل میزان عمل کے اندر ان کا تول بہت زیادہ بھاری ہو جائے۔ یہ آخری نصیحت کی تھی۔ میں ابھی مولانا ربانی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، انہوں نے اپنے استاد کا، جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے حضرت علامہ کشمیری، ان کا قول انہوں نے اپنے استاد کے ذریعے سے ابھی سنایا مجھے تھوڑی دیر پہلے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ طالب علم ابھی یہ فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد میں رک گئے یا آگے چلنا شروع کیا؟ اگر رک گئے تو دو راہ پر کھڑے ہیں، اور چلے تو منزل کے آخر تک پہنچے، اور اگر راستہ بدل دیا، پڑھے فارسی بیچے تیل، دیکھو یہ قدرت کا کھیل، تو راستہ بدل دیا، یا دو راہیں پر رک گئے، آگے چلتا ہی نہیں، تو یہ تو تمہاری جو پہلی زندگی ہے اس کی شائن شان نہیں ہے۔ دوسری زندگی میں یہ زندگی پوری ہوئی، اب اگلا پھر قدم اٹھانا ہے، بڑھے جا منزل قریب ہے۔ یہی مضمون حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے یاد دلا کر کے کتاب ختم کی اور طلباء کو یہ نصیحت کی کہ اب آپ ایک زندگی پوری کر کے اب دوسری زندگی میں چلو، اور ایسے اعمال و اقوال کرو جس کا فائدہ ذات تک نہیں، لازم نہیں، متعدی فائدہ ہو، دوسرے بندوں تک فائدہ پہنچے، اعمال کا بھی فائدہ، اقوال کا بھی فائدہ۔
تو تمہارے لیے بھی بھلا ہوگا قیامت کے دن ان اعمال و اقوال کو تولا جائے. اللہ تعالیٰ ان ہمارے عزیزوں کو جو اس آخری سبق میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے انڈیکیٹر دیا ہے، اشارہ کیا ہے، اس اشارے کو یہ سمجھیں اور سمجھ کر کے اس پر عمل پیرا ہوں، اس پر اپنی اگلی زندگی کو استوار کریں، اگلی زندگی کو اس پر ڈیپینڈ کر کے اگلی زندگی میں دین کے لیے خدمات کریں، محنتیں کریں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ان عزیزوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کیوں میں کیا کروں گا؟ یہ کتاب اٹھا تو ٹیبل پہ اٹھا شریف پڑھو بھائی. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم وبارك وتحنن وترحم على سيدنا ومولانا محمد كما ترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك كما أنت أثنيت على نفسك. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تب علينا. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. یا الہ العالمین ہماری حسنات کو قبول فرما، ہماری نیکیوں میں اضافہ فرما، برکت پیدا فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا اللہ اس ادارے کو قبول فرما، اس ادارے میں پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما. یا اللہ تیرے جو بندے تیرے نازل کیے ہوئے دین کو حاصل کر کے فارغ ہوئے ہیں، میرے مولا ان طلباء کو قبول فرما، ان کو اگلی زندگی میں دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو لوگ ان دینی اداروں کی مدد کرتے ہیں ان کے جان میں، حال میں، اولاد میں برکت پیدا فرما. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. جو کسی پریشانی میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، میرے مولا ان کے ہر فکر کو، ان کے سوچ وچار کو درست فرما، ان کے ہر پریشانی کو دور فرما. یا اللہ ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے ادائیگی کا